بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں اویس کرنی کی درگاہ کی طرف۔ اویس کرنی کی درگاہ ضلع جامشورو سے 70 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا ٹنڈو آدم سے۔ لگاتار 50 کلومیٹر کے سفر کرنے کے بعد ہم پہنچے ایسے راستوں پر جو کہ بہت ہی مشکل ترین راستے تھے۔ ان راستوں پر اگر کوئی مشکلات پیش آ گئی یا موٹر بائک پنچر ہو گئی تو پھر یہاں پر دور دور تک آبادی نہیں ہے بلکہ کوئی انسان بھی نظر نہیں آتا۔ ہم تو اپنی مکمل تیاری اور مکمل ساز و سامان کے ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ اللہ نہ کرے اگر ان راستوں پر کوئی مشکلات یا کچھ نقصان ہو گیا تو پھر دور دور تک کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ راستے بھی بہت ہی خراب ہے اور ابھی یہ روڈ نئے بن رہے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے آپ کو بتائی کچھ سفر کی معلومات۔ آئیے اب چلتے ہیں اویس کرنی کی کچھ اسٹوری بتاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ واحد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ رکھتا ہو۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو عشق رسول میں اس حد تک ڈوب گئے ہیں کہ آج بھی لوگ ان کے بارے میں پڑھ کر اپنا ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ شخصیت حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ یمن میں مقیم تھے۔ جب علم ہوا کہ غزوہ واحد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے دانت بھی توڑ دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ خبر پہنچی کہ غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے بھی عشق رسول میں پہلے اپنا ایک دانت توڑا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دانت نہ ہو بلکہ ساتھ والا ہو۔ حضرت اویس کرنی نے اپنا ایک اور دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید دوسرا دانت ہوگا۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ اویس کرنی کا تعارف۔ آپ جلیل قدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کا دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آئی ہوئی پاتا ہوں۔ توصیف۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گی، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی، محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کر سکے، اور اسی مساحلت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ باطن سے زیارت۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور مجھ تک پہنچنے کے 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف بھی اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی اونٹ ہانکنے والا کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کے پیراہن پوشاک کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی مقام کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے ان سے کہا کہ میں ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں،
البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے اصلی نام بتائیں۔ ان کا نام آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا افراد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہیں، یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کار ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب جب تک تم میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر افراد کی مغفرت کر دی۔ آپ اسی طرح مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کرا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بھی لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اویس کرنی کا بھی عرس مبارک بھی آنے والا ہے ضلع جام شورو میں۔ عرس مبارک کی تاریخ 7، 8، 9 ذوالحج۔ اویس کرنی کی درگاہ پر عقیدت مند دور دور سے آتے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی ضرور آئیں، انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ کی 150 سیڑھیاں ہیں، ہم ابھی اوپر موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ درگاہ بہت اوپر ہے ماشاءاللہ، پہلے سیڑھی سے چڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی درگاہ آتی ہے۔ یہ درگاہ بہت اوپر ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے کی جانب، اب آپ لوگوں کو ابھی نیچے کا نظارہ دکھائیں گے کہ کیسا ہے درگاہ کا نیچے کا نظارہ۔ درگاہ کے سامنے ایک بہت ہی بڑی مسجد بھی تعمیر ہے ماشاءاللہ، اور ابھی درگاہ کا کام بھی چل رہا ہے۔ ابھی سائیں کا عرس بھی آنے والا ہے 7، 8، 9 ذوالحج کو، آپ بھی ضرور جائیں، انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو۔